السلام علیکم۔ شفا یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ عاشق روح لڑکی پر اچانک حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، رگوں میں خون کی گردش کم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے تو یوں محسوس ہوا کہ اس کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا، مگر پھر جو منظر سامنے آیا تو خزاں کی شام تھی اور موسم کے تیور خراب تھے۔ بادل گرج رہے تھے اور تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ بارش آنے کا امکان تھا لیکن بارش آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایسے خراب موسم میں شرلی ہاتھ میں بند چھتری پکڑے بس اسٹاپ پر کھڑی کافی دیر سے بس آنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر اب تک کوئی بس نہیں آئی تھی۔ سڑک پر گاڑیاں رواں دواں تھیں۔ یکلخت ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا۔ جیسے ہی اس کی نظر شرلی پر پڑی تو وہ وہیں جیسے منجمد ہو گیا اور اسے یکٹک دیکھنے لگا۔ شرلی جیسی خوبصورت نرم و نازک لڑکی شاید اس نوجوان کے دل کو بھا گئی تھی۔ وہ نوجوان خود بھی کافی وجیح، خوبصورت اور پرکشش تھا۔ دراز قد، براؤن بال اور سبز آنکھوں کے ساتھ وہ کافی سمارٹ نظر آ رہا تھا۔ شرلی اس کے سامنے والے فٹ پاتھ پر کھڑی تھی، بیچ میں سڑک تھی اور وہ نوجوان دوسرے فٹ پاتھ پر کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ کسی کی نظروں کی حدت کو محسوس کر کے شرلی نے اس سمت دیکھا تو ہینڈسم نوجوان کو خود کو گھورتے ہوئے پایا۔ شرلی یکدم گھبرا سی گئی۔ اس کی گھبراہٹ کو بھانپ کر وہ نوجوان زیر لب مسکرایا۔ اسی لمحے اچانک آسمان پر زور کا بادل گرجا اور آنن فانن زوروں کی بارش شروع ہو گئی۔ شرلی کو کھڑے کافی دیر گزر چکی تھی، لہٰذا اس نے بس کا مزید انتظار ترک کر دیا اور پیدل ہی گھر کو چلنے لگی۔ اس کی ایک وجہ اس نوجوان کا گھورنا تھا اور دوسرا بارش کا ہونا۔ گھر میں شرلی کے ساتھ ایک چھوٹا بھائی رہتا تھا۔ ماں باپ کب کے چل بسے تھے۔ دونوں بہن بھائی کا اس دنیا میں ایک دوسرے کے سوا کوئی نہیں تھا۔ شرلی ایک آفس جاب کرتی تھی جس سے وہ اپنا اور اپنے بھائی کا خرچہ چلاتی تھی۔ اسے بار بار یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ وہ آج لیٹ ہو چکی ہے۔ اس کا بھائی اسکول سے آ کر نہ جانے کہاں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، اس نے کھانا بھی کھایا ہوگا یا نہیں، کہیں کوئی شیطانی نہ کر بیٹھے۔ اس طرح کے عجیب و غریب وسوسے سے شرلی کو پریشانی ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے مسلسل شرلی کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مسلسل اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے اپنے قدم تیز کر دیے اور بغیر پیچھے دیکھے چلتی رہی۔ ٹریفک کی وجہ سے شرلی کو ایک جگہ رکنا پڑا۔ اس نے تھوڑا سا پیچھے مڑ کر دیکھا یہ جاننے کے لیے اب تو کوئی اس کا پیچھا نہیں کر رہا، مگر یہ دیکھ کر شرلی ٹھٹک گئی کہ وہ نوجوان اس سے کافی فاصلے پر کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ شرلی نے جھٹ سے اپنا چہرہ آگے کر لیا اور جیسے ہی ٹریفک کم ہوا شرلی بجلی کی سی تیزی کے ساتھ چلنے لگی اور اپنے گھر کے باہر آ کر ہی دم لیا۔ وہ ابھی گھر کے دروازے پر کھڑی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی کہ اس کے دل نے اسے پیچھے مڑنے پر اکسایا۔ اپنی اس خواہش پر جب وہ پیچھے پلٹی تو اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر اس نوجوان کو ایک درخت کے نیچے کھڑا پایا۔ خوف اب شرلی پر اپنا قبضہ جمانے لگا تھا۔ وہ بے اختیار زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی اور تب تک بجاتی رہی جب تک جیمز اس کے بھائی نے دروازہ کھول نہ دیا۔ دروازہ کھولتے ہی شرلی جھٹ سے گھر کے اندر آئی اور اپنے پیچھے جلدی سے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اس نے جلدی جلدی ہر کھڑکی کے آگے پردے بھی گرا دیے اور خود بے حال ہو کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کا سانس دھندکنی کی مانند چل رہا تھا۔ شرلی کے پاس جیمز آ کر بیٹھ گیا اور اسے یوں دیکھ کر بولا، کیا ہوا سسٹر، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ پہلے تو کبھی آپ کی ایسی حالت نہیں دیکھی۔ جیمز نے معصومیت سے پوچھا۔ جیمز کی آواز سن کر شرلی جیسے ہوش میں آ گئی۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے جیمز کو گلے سے لگا لیا۔ وہ چھوٹا ضرور تھا مگر اسے اتنا تو علم تھا ہی کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ نہیں کچھ نہیں ہوا، بس یوں ہی موسم خراب تھا اس لیے گھبرا سی گئی تھی۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ شرلی نے پوچھا۔ جیمز نے اثبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے جا کر آرام کرو، شرلی نے کہا تو جیمز اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شرلی گولڈن بال اور نیلی آنکھوں والی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی زندگی میں اب تک کوئی لڑکا نہیں آیا تھا۔ آفس کے کاموں کے بعد گھر کے کاموں میں وہ اس قدر مصروف رہتی کہ اسے خود کے لیے ٹائم نہیں ملتا تھا۔
آفس میں ایک لڑکا تھا جس سے شیرلی کی جان پہچان تھی، لیکن وہ بھی دوستی کی حد تک، اس سے آگے کبھی کوئی بات نہیں کی گئی۔ آج پہلی بار کسی اجنبی نوجوان نے شیرلی کا گھر تک پیچھا کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بری طرح دہشت زدہ تھی۔ رات کے کھانے کے بعد جب شیرلی کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی تو اس نے بے خیالی میں ہی نظر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا تو ششدر رہ گئی۔ وہ نوجوان ابھی تک اسی درخت کے نیچے کھڑا تھا اور اسے ہی گھور رہا تھا۔ شیرلی خوف سے کانپنے لگی اور برتن وہیں چھوڑ کر بھاگ کر اپنے بھائی کے کمرے میں آ گئی۔ جیمز بیڈ پر بے خبر سو رہا تھا۔ شیرلی جیمز کے ساتھ اس کے بیڈ پر لیٹ گئی اور اپنے اوپر چادر اوڑھ لی۔ نیند شیرلی کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک اجنبی نوجوان کا اس کے گھر کے باہر کھڑے رہنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ شیرلی سمجھنے سے قاصر تھی۔ رات کے نہ جانے کس پہر وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے جیمز کو اپنے قریب پایا، جس کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شیرلی اپنے ہی طور پر اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر بولی، کل رات اکیلے اپنے کمرے میں خوف محسوس ہوا تو تمہارے ساتھ آ کر لیٹ گئی۔ تمہیں پریشانی ہوئی تو معاف کرنا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ مجھے آج اسکول سے چھٹی ہو گئی، جیمز نے شکایتی لہجے میں کہا۔ شیرلی نے حیرانی سے وال کلاک کی جانب دیکھا، وہ صبح کے 9 بجا رہا تھا۔ اس کی بھی آج آفس سے چھٹی ہو گئی تھی۔ شیرلی نے کچھ سوچ کر خود بھی آفس جانے کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ لیٹ کی آنے کی صورت میں اسے ڈانٹ ڈپٹ کا جو سامنا کرنا پڑنا تھا وہ اس سے قابل برداشت نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، کل اسکول چلے جانا، آج مزے کرو۔ شیرلی نے پیارے سے جیمز کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مجھے ناشتہ بنا کر دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ جیمز نے کہا تو شیرلی ہلکا سا مسکرائی اور سر کو ہاں میں جنبش دے کر بیڈ سے اٹھی اور کچن کی جانب بڑھی۔ شیرلی نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو پونی ٹیل میں باندھا اور رات جن برتنوں کو وہ یوں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی سمیٹنے لگی۔ شیرلی نے یوں ہی نگاہ اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا تو کچھ لمحوں کے لیے تو وہ بت سی بن گئی۔ وہ نوجوان ابھی تک وہیں کھڑا تھا اور کھڑکی کو ہی گھور رہا تھا۔ شیرلی نے جلدی سے پردہ کھڑکی پر گرا دی اور دہشت کے مارے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اسے اب اس لڑکے سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ یوں ہی کچھ دیر کھڑی سوچتی رہی کہ کیا یہ لڑکا کل شام کا یہیں کھڑا ہے یا پھر واپس جا کر پھر آ گیا کیونکہ میرا آفس ٹائم ہے، مگر شیرلی کوئی بھی جواب تلاش کرنے سے قاصر رہی۔ شیرلی کا وہ لڑکا نہ جانے کیوں کچھ پراسرار سا معلوم ہوا۔ وہ اس لڑکے کی آنکھوں میں پسندیدگی دیکھ سکتی تھی، مگر یہ کیا طریقہ تھا کسی لڑکی کو یوں پریشان کرنے کا؟ صاف صاف آ کر بات کیوں نہیں کرتا؟ شیرلی اس لڑکے کی خوبصورتی اور دیوانے پن سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی تھی کہ وہ کل شام کا اس کے گھر کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کی نظر میں پاگل پن کے سوا کچھ نہیں تھا۔ شیرلی نے اپنے ذہن سے اس لڑکے کے خیال کو جھٹک دی اور ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ ناشتہ بنا لینے کے بعد شیرلی اور جیمز ٹیبل پر ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ سسٹر میں باہر کھیلنے جاؤں؟ ناشتے سے فراغت پانے کے بعد جیمز نے معصومیت سے پوچھا۔ شیرلی نے مسکراتے ہوئے جیمز کو دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اسے اس نوجوان کا خیال آ گیا جو کل رات سے اس کے گھر کے باہر ڈیرا ڈال کر کھڑا ہے۔ شیرلی کو یہ پریشانی ستانے لگی کہ کہیں وہ جیمز کو باہر نکلتے دیکھ کر اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے اس نے جیمز کو باہر جانے سے منع کرنا مناسب سمجھا۔ نہیں، تم باہر کھیلنے نہیں جاؤ گے، تم آج گھر کے اندر ہی کھیلو گے۔ شیرلی کا سخت لہجہ دیکھ کر جیمز روحانسا ہو گیا تو شیرلی کو بے اختیار اس پر پیار آ گیا، لیکن وہ مجبور تھی اور بے بس بھی۔ ایسا اس نے جیمز کی حفاظت کے لیے ہی کیا تھا۔ میں تمہیں کسی دن پارک لے جاؤں گی، شیرلی نے نرم لہجے میں کہا۔ جیمز ناراض ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کو یوں جاتا دیکھ کر شیرلی کو دکھ ہوا کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کا دل دکھایا ہے، مگر وہ اس کو کیسے بتاتی کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ شیرلی کو اندر ہی اندر اس نوجوان پر بھی غصہ آنے لگا، جس کی وجہ سے شیرلی کو اپنے بھائی کے ساتھ مجبوراً ایسا برتاؤ کرنا پڑا۔ شیرلی جیمز کے کمرے میں گئی تو وہ منہ پھلائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ شیرلی کا گھر آبادی سے ذرا دور تھا۔ شیرلی نے محبت سے آ کر جیمز کو پیچھے سے گلے لگا لی اور بولی، ناراض ہو مجھ سے؟ جیمز نے کوئی جواب نہ دیا، وہ ہنوز باہر دیکھتا رہا۔ چلو کوئی انڈور گیم کھیلتے ہیں، شیرلی نے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے،
جیمز یکدم خوش ہو گیا۔ شیرلی نے شطرنج نکالی اور دونوں ابھی کھیلنے بیٹھے ہی تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ تم تب تک کچھ اور کھیلو، میں ابھی آتی ہوں، شیرلی نے پیار سے جیمز کو کہا اور ہلکے سے مسکراتے ہوئے وہ باہر چلی گئی اور جیمز نے سر ہلا دیا۔ شیرلی نے ہال میں آ کر کال ریسیو کی تو فون آفس سے اس کے باس کا تھا۔ ہیلو شیرلی، آج تم آئی نہیں، دوسری طرف سے مردانہ آواز سنائی دی۔ سر میری طبیعت ٹھیک نہیں، شیرلی نے جھوٹ بولا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، بس یہی پوچھنا تھا۔ اوکے سر، شکریہ، شیرلی نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ واپس جیمز کے کمرے میں آ گئے اور دونوں بیٹھ کر شطرنج کھیلنے لگے۔ وقت گزرتا رہا اور پھر رات ہو گئی۔ دونوں نے کھانا کھایا، شیرلی نے جیمز کو کہانی سنائی اور وہ گہری نیند سو گیا۔ شیرلی نے جیمز کے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور خود ہال میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگی، مگر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ فون کی گھنٹی پر شیرلی چونکی اور حیرانی سے سوچنے لگی، اس وقت کون فون کر سکتا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھایا اور کئی دفعہ ہیلو کیا، بلکہ کہا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ شیرلی نے فون بند کر دیا اور دوبارہ ٹی وی دیکھنے لگی کہ یکایک فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجی۔ شیرلی نے حیرت سے فون کی طرف دیکھا۔ اس کے دماغ میں کئی طرح کے خیالات سر اٹھا رہے تھے، نہ جانے اسے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ فون کرنے والا وہی نوجوان ہے۔ یہ احساس اسے کیوں آ رہا تھا، اس سے وہ خود واقف نہ تھی۔ شیرلی نے اس پر فون نہیں اٹھایا، بس فون کو ٹکر ٹکر دیکھتی رہی۔ فون کی گھنٹی بجتے بجتے بالآخر بند ہو گئی۔ فون کے اوپر کوئی نمبر نہ دیکھ کر شیرلی کے دل میں خوف پیدا ہونے لگا۔ اس کا دل اس کے سینے میں بری طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کھڑکی تک آئی اور ہلکا سا پردہ سرکار کر باہر جھانکا، باہر کوئی نہیں تھا۔ شیرلی نے سکون بھری سانس لی اور واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی، مگر اس بار شیرلی کی نظریں ٹی وی کی بجائے فون پر مرکوز تھیں اور اس کے توقع کے عین مطابق فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ رات کی خاموشی میں فون کی گھنٹی کی آواز دل دہلائے دے رہی تھی۔ پہلے تو شیرلی یہ سوچ رہی تھی کہ اگر فون کرنے والا وہی نوجوان ہے تو اسے اس کا نمبر کیسے ملا، اور پھر اس کی سہیلیاں اس وقت فون کرنے سے رہیں، مگر یہاں تو معاملہ ہی سمجھ سے باہر تھا۔ فون پر کوئی نمبر نہیں آ رہا تھا، جس وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ فون کرنے والا کون ہے۔ شیرلی کی پریشانی اور خوف میں اضافہ ہوا۔ فون کے اوپر نمبر نہ آتا دیکھنا ایک الگ معمہ تھا۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ شیرلی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا، مگر بولی کچھ نہیں۔ دوسری طرف سے بھی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شیرلی نے فون بند کر دی اور دہشت کے مارے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ کون تھا جو اسے مسلسل پریشان کر رہا تھا؟ اس کا نمبر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شیرلی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کچھ بھی۔ رہ کر اس کے دل میں نہ جانے کیوں اس نوجوان کا خیال آ رہا تھا۔ شاید اس نوجوان کا خوف شیرلی کے دل میں بیٹھ گیا تھا، کیونکہ جب سے وہ شیرلی کو دکھائی دیا تھا تب سے ہی سب الٹ ہو رہا تھا۔ شیرلی ابھی ٹھیک سے سمجھی بھی نہ تھی کہ فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ شیرلی کو اب غصہ آ گیا۔ اس نے فون اٹھا کر تقریباً چیختے ہوئے کہا، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ تمہیں؟ دوسری طرف سے مردانہ آواز سنائی دی، جس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ شیرلی کے منہ سے دبی دبی چیخ نکل گئی۔ اس نے جھٹ سے فون واپس پٹک دیا اور ساتھ ہی فون کی مین تار بھی اتار دی تاکہ وہ دوبارہ فون کرے بھی تو نہ ملے۔ ثابت ہو گیا تھا کہ فون کرنے والا وہی نوجوان ہے۔ دہشت کے مارے شیرلی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، اپنی ٹانگیں سمیٹ کر آہستہ آہستہ سسکنے لگی۔ اگلی صبح جیمز اسکول جانے کے لیے تیار تھا اور شیرلی آفس جانے کے لیے۔ دونوں دروازے کی طرف بڑھے تو ٹھٹک کر رک گئے۔ گھر کے دروازے کے اندر ایک پیکٹ پڑا تھا جسے بڑی خوبصورتی سے پیک کیا گیا تھا۔ شیرلی کا خوف سے برا حال تھا، کیونکہ دروازہ اندر سے بند تھا تو پھر یہ پیکٹ اندر کیسے آ گیا؟ شیرلی سوچ رہی تھی۔ اسے پتہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ یہ کام اسی نوجوان کا ہے، مگر اس نے ایسا کیسے کیا؟ شیرلی کی سمجھ سے بالا تر تھا، جبکہ تمام کھڑکیاں بھی بند تھیں۔ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ نوجوان شیرلی کو انسان معلوم نہ ہوتا تھا۔ اس کے دل میں بھوت پریت وغیرہ کے خیال آتا، مگر پھر خود ہی وہ اپنے ان خیالات کو فضول سمجھ کر
جھٹک دیتی۔ شرلی منہ کھولے اور کھلی آنکھوں سے اس پیکٹ کو گھور رہی تھی۔ سسٹر، یہ کس نے بھیجا ہے؟ جیمز کو وہ پیکٹ دیکھنے میں پسند آیا۔ شرلی نے جیمز کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی دروازے تک آئی اور وہ پیکٹ اٹھا لیا۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر چاروں طرف دیکھا مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ شرلی نے جلدی جلدی پیکٹ پر چڑھا گفٹ ریپر اتارا تو اندر سے چاکلیٹس کا ڈبہ نمودار ہوا۔ شرلی نے چاکلیٹس کا پیکٹ باہر پڑے کوڑے دان میں پھینک دی اور گھر کو تالا لگا کر جیمز کے ساتھ اس کے اسکول کی جانب چل پڑی۔ شرلی کے ساتھ آگے کیا بنا؟ وہ لڑکا کون تھا جو شرلی کو مسلسل تنگ کر رہا تھا؟ جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔